الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بھائیوں، سیرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آفاقی نبوت و رسالت سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی کہ ہر امت میں رسول آتے رہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجا. ہر امت کی طرف رسول بھیجے اور ہر علاقے کے لیے رہنما انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور ان کے متبعین آتے رہے. ارشاد باری تعالی ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں: انما انت منذر ولکل قوم ہاد. آپ بھی خبردار کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہادی اور رہنما اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے رہے. بلکہ سورہ قصص میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا یتلو علیہم آیاتنا وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ہلاک کر دے جب تک کہ بستیوں کے مرکزی مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول نہ آئے ہوں اور انہوں نے آ کے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کے انجام سے خبردار نہ کیا. اسی طرح وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور بستیوں کو کبھی ہلاک اللہ تعالیٰ نہیں کرتے. ہاں، جب سارے کے سارے ظلم پر آمادہ ہو جائیں اور ظلم شروع کر دیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ ہوتا رہا. اسی طرح حضرات، ہر امت کے لیے الگ شریعت یعنی روز مرہ زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوتا رہا اور متعین ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے: لِكُلِّ أُمَّةٍ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا.
ہماری جانب سے ہر قوم کے لیے، ہر ملت کے لیے، ہر امت کے لیے شرعتاً و منہاجا ایک الگ شریعت اور طریقہ زندگی گزارنے کا مقرر ہوتا رہا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ کو خطاب فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت کی صورت میں ہم نے آپ کے لیے مقرر کر دی ہے اور آپ کو اس پر قائم کر دیا ہے۔ فاتبعھا، آپ اسی شریعت کی پیروی کریں گے۔ ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور وحی کی رہنمائی سے محروم لوگ، وحی کی رہنمائی سے محروم لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہ سبق دراصل امت کو دیا جا رہا ہے کہ وہ وحی کا انکار کرنے والے ودوا لو تکفرون کما کفروا، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہیں، فتکونون سواء، تاکہ برابر ہو جاؤ۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہود و نصارہ ہرگز ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ شروع کرو گے۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ امت کو سمجھا رہے ہیں اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے کہ دیکھو تم انہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کے دین میں رد و بدل کر بھی لو، یعنی اپنی دینی روایات اور نظریات میں سنت سے انحراف کر بھی لو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی پکڑ سے وہ تمہیں نہیں بچا سکیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اسرائیل کی پشت پر پوری یورپی یونین اور امریکہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ واللہ ولی المتقین، ہاں متقین کا جو کارساز ہے وہ اللہ ہے۔ یہ فلسطین کی اور شام کی جو سرزمین ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بابرکت زمین قرار دیا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، بارکنا فیہا، مبارک اور 100 کے قریب احادیث اس سرزمین کی فضیلت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بیان کی گئی ہے۔ اور ہمیں سبق دیا گیا ہے کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، پشتی بان ہیں، ان کی پشت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ امریکہ کا وزیر خارجہ خود آ کر اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہو گیا۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، مسلمانوں اگر تم بھی ایسا نہیں کرو گے کہ مظلوموں کی پشت پر اپنی نصرت اور اپنے تعاون کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ایسا نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، زمین میں بہت بڑا فساد پھیلے گا۔
انبیاء اور رسل ربانی شریعت کے داعی رہے، ہمیشہ انہوں نے اس شریعت کی دعوت دی، شریعت موسوی ہے، شریعت ابراہیمی ہے، ملت ابراہیمی، ان کی وہ دعوت دیتے رہے۔ خاتم الانبیاء سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل نظام فکر و عمل اور مکمل طرز حیات عطا فرما کر اسے اس دنیا میں قائم کرنے کا، نافذ کرنے کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اب دین تم پر مکمل ہو گیا ہے، اکمل، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، کہ ہدایت کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ دین نظام تہذیب و تمدن اور منفرد مکمل کوڈ آف لائف کو کہتے ہیں۔ دین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ دین کئی جگہ ذکر فرمایا ہے۔ فرعون نے کہا تھا اپنے حواریوں سے ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں گا اور وہ اپنے رب کو بھی میرے مقابلے میں بلا لے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہارا طرز حیات نہ بدل دے۔ یہاں دین کا لفظ طرز حیات کے بارے میں ہے۔ نظام مملکت کے لیے لفظ دین قرآن کریم میں آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جہاں مذکور ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 میں، كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک تدبیر سکھائی، ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ان کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ مصر کے شاہی قانون کے تحت اور مصر کے شاہ قانون پر عمل کرتے ہوئے اپنے بھائی کو روکیں۔ یہ جو ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ایک بڑے اشکال کو رفع کر دے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ان کے شایان شان نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو مصر کے شاہی قانون پر عمل کرتے ہوئے روکیں، لہذا انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ چاہا کہ وہ بتائیں کہ شریعت ابراہیمی کیا ہے، اور شریعت ابراہیمی میں ایسے بندے کا کے لیے کیا قانون ہے جس نے نعوذ باللہ چوری کی۔ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ، یہاں دین کا لفظ ریاست کے قانون کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بدکاروں پر قانون ربانی جاری کرنے کا حکم دیا، وہاں فرمایا لا تاخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کو جاری کرنے میں تمہارے لیے ان مجرموں کے بارے میں ترس کھانے کا جذبہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ریپ کے مجرموں کو سرعام سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہو۔ مغرب سے متاثرہ ہمارے کچھ سیاستدان جب یہ بات سامنے آئی تو کہنے لگے کہ نہیں جی نہیں، یہ سرعام سزا نہیں دینی چاہیے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے
سرعام سزا دی جائے۔ اللہ کریم نے آفاقی نبوت کے حامل سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، ان میں 3 جگہ یہ آیت آئی ہے قرآن کریم میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے اللہ کے رسول کو بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام ادیان پر، یعنی اس طرز حیات کو تمام طرزہائے حیات پر غالب کر دیں۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے مکی زندگی میں اس مشن کے لیے افراد کو تیار کیا، اور جب مدینہ منورہ ہجرت کے لیے روانہ ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے پروردگار جہاں میں جا رہا ہوں خیر کے ساتھ جاؤں اور اقتدار کو میرا مددگار بنا، کیونکہ قرآن کریم کے بہت سے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا جب تک قوت نافذہ پاس نہ ہو۔ جو بات میں عرض کر رہا ہوں ذرا اس کو ذہنوں میں جگہ دیجیے، جب تک اقتدار یعنی قوت نافذہ نہ ہو پاس، تب تک قرآن کریم کے بہت سے احکام پر عمل ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں 4 مربع میل پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ریاست قائم کی، اللہ کا قانون نافذ کیا، اور رحلت نبوی جب ہوئی تو 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرا چکا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اس طرز حیات کے نفاذ کے لیے جو انقلابی اقدامات کیے وہ 3 بنیادی اقدامات ہیں۔ میں چاہوں گا بہت توجہ سے آپ یہ بات سمجھیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پہلا کام تو یہ کیا کہ 3 کثرتوں کو 3 وحدتوں میں بدل دیا۔ 3 کثرتوں کو 3 وحدتوں میں بدلا۔ پہلی کثرت الہوں کی کثرت، بہت سارے الہ لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ مثلا پرشین امپائر میں 2 الہ تھے، ایک خیر کا الگ اور شر کا الگ۔ خیر کے الہ کو وہ یزداں کہتے تھے اور شر کے الہ کو اہرمن کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو بتائیے کہ الہ 2 نہیں ہیں بلکہ الہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ قال اللہ نے فرمایا لا تتخذوا الہین اثنین، مت بناؤ الہ 2، انما هو الہ واحد، الہ صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، آسمان و زمین کا حقیقی مالک وہی ہے اور اسی کا دین کائنات میں چل رہا ہے۔ اسی طرح رومن امپائر میں 3 الہ مانے جاتے تھے۔ کرسچینٹی کے ہاں 3 الہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کو بتا دیجئے کہ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کہو جو حق نہیں ہے، ناحق باتیں مت کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
اللہ کی خاص پیدا کردہ روح اور اس کی قدرتوں کا ایک نشان ہے۔ القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر ایمان۔ لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو الہ تین ہیں، الہ صرف ایک ہے، اللہ۔ تیسرا طبقہ مشرکین کا تھا جنہوں نے بہت سارے الہ بنا رکھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اہل کتاب سے کہا لا تقولوا ثلاثہ، انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ بلند و بالا ہے، پاک ہے اس سے کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، آسمان و زمین اسی کا ہے اور سب کا کفالت کرنے والا اور سب کی خبرگیری کرنے والا وہ اکیلا کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اس نے اپنے اقتدار کو اور اپنی قدرتوں کو تقسیم نہیں کر رکھا کہ بیماری سے شفا لینی ہو تو فلاں جگہ جاؤ اور بیٹے بیٹیاں لینے ہوں تو فلاں جگہ جاؤ۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، سب کی کفالت اور خبرگیری کرنے کے لیے اکیلا اللہ کافی ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں مشرکین کئی الہوں کے قائل تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام کے ذریعے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اور بندگان خدا اگر بہت سارے الہ ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 91 میں اس فساد کی کیفیت کو خود اللہ نے بیان کیا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اولاد نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، قادر مطلق نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اختیارات کلی کا مالک نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور رازق نہیں ہے، خالق نہیں ہے۔ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اگر اور ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا، وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے علاقے پر حملہ آور ہو جاتے۔ اللہ اکبر، بات کیسے اللہ نے سمجھائی ہے، کتنی آسان کر کے سمجھائی ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، جو باتیں اللہ کے بارے میں بناتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ ایک تو الہوں کی کثرت کو الہ کی وحدت میں بدلا اور فرمایا ما ارسلنا من رسول وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے حبیب آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں الا نوحی الیہ، ہم نے سب کی طرف یہ وحی کی کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، میرے سوا کوئی الہ نہیں۔ ہر نبی کی دعوت میں یہ پیغام برقرار رہا اور اب مشترک رہا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ دوسرا غور کیجئے، نظاموں کی کثرت کو نظام کی وحدت میں بدلا۔ بہت سارے نظام جاری تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظام صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ طرز حیات کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اللہ تعالیٰ کے دین یعنی اسلام کے علاوہ کسی اور کو طرز حیات کے طور پر چاہے گا فلن یقبل منہ، ہرگز اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے۔ اب اسی طرز حیات میں فلاح و کامرانی ہے
جسے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرایا ہے۔ میں یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، دنیا کفر باطل کی فالوور ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور صاحبان ایمان اس حق کے پیروکار ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے قرآن و سنت کی صورت میں ان کو نصیب ہوا ہے۔ تیسرا انقلابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اقدام ہوا وہ ہے قیادتوں کی کثرت کو خلافت کی وحدت میں بدلا۔ قیادتوں کی کثرت کو خلافت کی وحدت میں بدلا۔ ایک خلافت کے تحت علاقائی نظام کے ذمہ داروں کا تقرر گورنروں کی صورت میں ہوگا، لیکن خلافت کی وحدت ہے، خلیفہ ایک۔ چنانچہ دور خلافت راشدہ اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ ایک ہے خلافت راشدہ اور ایک ہے خلافت اسلامیہ۔ خلافت راشدہ کا دور تو وہی ہے جو خلفائے راشدین کا ہے، لیکن خلافت اسلامیہ خلافت عثمانیہ کے زوال تک کسی نہ کسی صورت میں موجود رہی ہے۔ دوسرا جو انقلابی اقدام ہے وہ یہ کہ مختلف رائج نظریات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثبت تبدیلی لائے۔ وہ معمولات اور وہ چیزیں جو قرآن و سنت سے متصادم نہیں تھیں ان کو جاری رکھا، اور وہ نظریات، وہ رائج نظریات کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم تھے یا جو متصادم تھے ان میں مثبت تبدیلی لائے، اور جو محدود تھے ان کا وسیع معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں آیت البر ہے، اس میں فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نجات کے لیے اتنا نیک عمل کافی نہیں کہ تم کچھ ریچولز ادا کر لو، مشرق کی طرف رخ کر کے یا مغرب کی طرف رخ کر کے کچھ ظاہری عبادات بجا لاؤ، باقی ساری زندگی قانون ربانی کی بغاوت میں گزر رہی ہے۔ چرچ کے اندر اللہ کا قانون اور چرچ سے باہر ملکہ کا قانون۔ دھیان دیجیے اس بات پر، دین کی عمارت میں بنیادیں، ستون اور چھت یا چوٹی 7 اعمال ہیں۔ 7 اعمال ہیں جن کو ہم اس دین کی بنیادیں، اس دین کے ستون اور اس دین کی چوٹی قرار دیں گے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کی روشنی میں۔ کچھ لوگ عبادات اور اخلاق کو ہی دین سمجھتے ہیں، کچھ تو بلکہ 2 انتہائیں ہیں، کچھ صرف عبادات کو دین سمجھتے ہیں اور کچھ صرف اخلاق کو کہ بس اچھا مزاج ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، اور عبادات اور اخلاق کے اندر ہی دین کو محدود کرنا یہ بھی یقینی بات ہے دین کے اصل مفہوم کو واضح نہیں کرتا۔ اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہے ہیں کہ لَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ لَٰكِنَّ الْبِرَّ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ دیکھو پہلی بنیاد ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہم السلام پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان، یہ وہ ایمانیات ہیں کہ جن پر یقین اور زبان سے اقرار اور اظہار کے بغیر بندہ دیندار نہیں کہلا سکتا۔ دوسرا ستون جس کو قرآن کریم نے اللہ نے نیکی کا وسیع معنی کرتے ہوئے بیان فرمایا، وہ ہے کفالت عامہ پر مبنی معاشرت۔ مسلم معاشرے میں یہ نہ ہو کہ ہمسایہ بھوکا رہ گیا ہے اور ساتھ کا ہمسایہ پیٹ بھر کے کھا گیا ہے۔ کفالت عامہ پر مبنی معاشرت، کمزوروں کی کفالت کرنا، ان کی ضرورتوں کو اجتماعی طور پر پورا کرنا، یہ دوسرا نیکی کا ستون جس کو اللہ قرآن کریم میں بیان فرما رہے ہیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی محبت میں مال کی پوری چاہت کے باوجود، یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ اس کے لیے 100 خیرات کریں، 100 روپیہ خیرات کریں، اس کے مقابلے میں صحت مند حالت میں وہ جو 1 روپیہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے وہ یقیناً اس 100 پر غالب ہے۔ اس لیے کہ اس وقت اسے پوری طرح سے مال کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، اس کے باوجود اللہ کی محبت میں وہ خیرات کر رہا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں پر، وَالْيَتَامَى، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مند مسافروں پر، اور جن کی گردنیں قابو میں آئی ہوئی ہیں ان کی گردنوں کو آزاد کرانے پر خرچ کریں۔ تو دوسرا کفالت عامہ پر مبنی معاشرت قائم کرنا ہے، اور تیسرا ستون ظاہر میں نمایاں طور پر عبادات کہلانے والے اعمال، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، گویا تیسری چیز ہے عبادات۔ پہلی ہے ایمانیات، دوسری ہے تکافل اجتماعی پر مبنی معاشرت، اور تیسری ہے عبادات۔ اور چوتھا ستون غور کیجئے، نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا اللہ تعالیٰ نے ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری قرار دی ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب ہم ان کو اقتدار دیں گے اور دیتے ہیں، قوت نافذہ ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اس جملے میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس جملے میں امور سلطنت کو ربانی ہدایات کے مطابق چلانے کی بات آئی ہے۔ ریاست کے امور ربانی ہدایات کے مطابق چلیں گے، جسے ہم سیاست کہتے ہیں۔ گویا چوتھا ستون تعلیمات نبویہ کے مطابق سیاست ہے۔ ہمارا سادہ لو مسلمان جب بھی کسی مسجد سے سیاست کا لفظ سنتا ہے تو بدک جاتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے سیاست دانوں کا مکروہ چہرہ ہے، کرپٹ سیاست دان، چور سیاست دان، اپنے مفادات کو مقدم رکھنے والے اور ترجیح دینے والے سیاستدان، رستاگیروں کے حامی، لا تکن للخائنین خصیما۔ سیاستدانوں کو اللہ قرآن کریم میں حکم دے رہا ہے خیانت داروں اور کرپٹ لوگوں ان کے ساتھ ان کے حامی مت بنو۔
لا تکن للخائنین خصیما، طرفدار، لا تکن للخائنین خصیما، خیانت کرنے والوں، کرپشن کرنے والوں کے طرفدار مت بنو۔ لا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، جو خیانت کرنے والے ہیں ان کا مقدمہ مت لڑو، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب سیاست کا لفظ آتا ہے تو یکدم لوگ دھدک جاتے ہیں، حالانکہ میرے جملے پر غور کیجئے، سیاست خالق کائنات کی ہدایات کے مطابق کی جائے تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ کن کی سنت ہے؟ کن کی سنت ہے؟ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، لفظ سیاست خود اللہ کے حبیب نے استعمال کیا۔ بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات سیاست کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب کوئی ایک نبی اللہ کے دنیا سے رحلت کرتے تو دوسرے نبی ان کا منصب لیتے۔ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور میرے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے۔ وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، خلیفے ہوں گے۔ فَيُكْثِرُونَ، اور بہت سارے ہوں گے، فَيَكْثُرُونَ، بہت سارے ہوں گے۔ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی بیعت کرنا، جو درجہ بدرجہ آتے رہیں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا، اور ان کو ان کا حق دینا، اور جو رعایا ہے ان کے بارے میں اللہ ان سے پوچھے گا۔ لیکن ان کی اطاعت، یہ جو حکمرانوں کی جو اطاعت ہے وہ غیر مشروط اطاعت نہیں ہے، وہ ہے سمع و اطاعت۔ اللہ کی فرما برداری جب تک کریں، جب تک کفر بواہ ان کی طرف سے نہ ہو تب تک ان کی بات ماننا ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات ریاستوں کے سربراہ رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے۔ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات کریمہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، اور ساتھ ساتھ مدینہ کی ریاست کے کہہ دو سربراہ بھی تھے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جب تک اسپرچول قیادت اور پولیٹیکل قیادت ایک رہی ہے امت میں، جب تک اسپرچول قیادت اور پولیٹیکل قیادت ایک رہی ہے، نظام ریاست بھی مثالی رہا ہے۔ چوتھا ستون، امور سلطنت کو قرآن و سنت کی بالادستی کے تحت چلانا، اس کو سیاست کہا گیا ہے۔ اور پانچواں ستون، جس کے لیے یہ ساری تمہید میں نے شروع کی، لیکن مجھے وہ وقت کی تنگی کا احساس ہو رہا ہے کہ بات یہاں تک پہنچی اور وقت جو ہے وہ ہمارا عمومی جو ہمارا ٹائم ہے جمعے کی خطبے کا یا گفتگو کا وہ مکمل ہو رہا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی پانچواں ستون ہے معاملات۔ ہمارے دین کا پانچواں ستون کیا ہے؟ معاملات۔ اور معاملات کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ 25% عبادات ہیں اور 75% معاملات ہیں۔ اور چھٹا ستون ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تنگی اور مصیبت کے وقت صبر کرنا، یعنی اخلاقیات۔ اور ساتواں
جس کو چوٹی ہم کہیں گے، وحین الباس، حق اور باطل کی جنگ میں حوصلے کے ساتھ اپنے موقف پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کرنا۔ حین الباس میں جہاد کا ذکر آ گیا، کیونکہ مسلمان کی جنگ ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے ہوتی ہے۔ تو معاملات کو میں خاص طور پر چاہوں گا کہ اس پر آپ کی توجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے معاملات میں جو سب سے بڑا اہم جو بات رکھی ہے وہ حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اور حقوق کے حوالے سے منفرد تعلیم کیا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دوسروں کے لیے وہ نہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک کلیہ دے دیا، خبردار ڈنڈی مارنے والے نہ بننا، ویل للمطففین، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ ویل کا معنی کیا ہے؟ میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ ویل کا معنی میراسی بھی جڑا ویل ویل کہندے نے وہ اس واسطے کہندے نے کہ جڑا انہوں نے پیسے دے وہ واسطے بربادی بربادی۔ وہ کہتا ویل ویل فلانے دی ویل، چاچے دی ویل، مامے دی ویل، اے دے ملک صاحب دے دادے دی ویل، خان یہی کہتے ہیں نا جی۔ اگر ویل کا کوئی اور ترجمہ ہے تو آپ بتا دیجیے۔ ویل للمطففین، بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ لوگوں سے جب ان کے حق کی بات آتی ہے تو اپنا دوسرے کو حق تلفی کی اجازت نہیں دیتے۔ ناپ تول میں بھی ہے، یہ تو قانون پوری زندگی میں ہے۔ اگر میں دوسروں سے عزت چاہتا ہوں تو مجھ پر لازم ہے کہ میں دوسروں کو عزت دوں۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ میرے ساتھ خیانت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، تو مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں دوسروں کے ساتھ خیانت نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وہاں چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی، ان کی بیوی، ان کی بہن کی عزت اور ناموس کو پامال نہ کیا جائے، ان کی حرمت کا لحاظ رکھا جائے، ان کے مال میں خیانت نہ کی جائے، ان کے ہاں چوری نہ ہو، ڈاکہ نہ ہو، زیادتی نہ ہو، ان کو راستہ صحیح دیا۔ یہ ساری باتیں اس میں آ گئیں۔ اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، لوگوں سے جب چاہتے ہیں تو پورا پورا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو وہ ناپ تول ہو یا دوسرے معاملات ہوں، اس میں پھر گڑبڑ شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حق کے بارے میں بڑی بنیادی بات اللہ نے سمجھائی کہ دیکھو ہمارا دین حقوق کا مطالبہ کرنے اور حق مانگنے کی بات نہیں کرتا، حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا تؤدون الحق الذی علیکم، دوسروں کے جو حقوق تم پر فرض ہیں اپنا فرض نبھاتے رہو۔ وتسألون اللہ الذی لکم، اور جو تمہارا اپنا حق بنتا ہے اس کے لیے اللہ سے خیر مانگتے رہو، اچھے حالات مانگتے رہو۔ یہ حق، اس کے بارے میں میں انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا آئندہ کے خطبے میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بات عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بار بار سمجھایا کہ اپنے وعدوں کو وہ اپنوں کے ساتھ ہوں یا پرایوں کے ساتھ ہوں ضرور پورا کرو۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ساتھی کے ساتھ مدینہ منورہ آ رہا تھا، راستے میں قریش مکہ نے ہمیں دونوں کو گرفتار کر لیا۔
دونوں آ رہے تھے، مدینہ منورہ آ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور گرفتار ہو گئے۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم تو مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے جنہوں نے گرفتار کیا انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ لوگ بدر میں جنگ کے لیے آ رہے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے تو پھر ٹھیک ہے، ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا اور ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پتہ چلا کہ لوگ چلے گئے بدر کے لیے، تو ہم بھی بدر میں آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ وعدہ چاہے کافروں سے ہی کیوں نہ ہو اس کو ہم وفا کریں گے۔ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے ساتھ کو 200-300-400 بکریوں کا ریوڑ بھی تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں مسلمان ہوتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تم ہمارے بھائی ہو۔ نے کہا پھر ہاتھ پڑھائیے کلمہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھا اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ یہ بکریاں بھی آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا یہ بکریاں کس کی ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہیں تو یہود کی، چونکہ میں تو خیبر سے ہی آیا ہوں، ان کا چرواہا تھا۔ فرمایا جاؤ واپس کر کے آؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے دشمنوں کی ہیں۔ فرمایا یہی تو ہم سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ان کی ہیں، یہ ان کا ہے، واپس کرو ان کو چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ مین دروازے کے قریب جا کر زور سے چلا کے کہا کہ میں تو الحمدللہ مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن یہ بکریاں چونکہ تمہاری ہیں، میرے حبیب نے یہی کہا ہے کہ بکریاں واپس کر کے آؤ۔ تو عہد کو وفا، عہد پورا کرنا یہ ہمارے دین کا لازمہ ہے۔ معاملات کو کھڑا کیجئے، درست کیجئے۔ عبادات اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اگر معاملات گڑبڑ ہیں تو پھر یقین کیجئے محض عبادات نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا